اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ آراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ آراف کے بقیہ حصے میں 6 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ نمبر 2، عہد الست کا ذکر۔ نمبر 3، بلعم بن بعورہ کا عبرتناک قصہ۔ نمبر 4، کفار کی مثال چوپایوں جیسی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 5، قیامت کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ نمبر 6، قرآن مجید کی عظمت اور شان۔ بلعم بن بعورہ بنی اسرائیل کا ایک عالم شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ فتح مصر کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو جبارین گھبرا گئے۔ وہ بلعم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ بلعم نے ابتدا میں انکار کیا اور کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ قوم جبارین نے اسے مال و دنیا کی لالچ دی تو وہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی بد دعائیں الٹ کر خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف ہو گئیں۔ نتیجتاً اللہ نے اس سے علم چھین لیا اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک گئی، اور قرآن نے اس کی مثال کتے سے دی جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کے آغاز میں 3 بنیادی مضمون بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3، مومنین سے 6 بار براہ راست خطاب۔ مومنین کی 5 صفات: خشیت الہی، قرآن کی تلاوت سے دل کا لرز جانا، اللہ پر کامل توکل، نماز کی پابندی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد مومنین سے 6 بار خطاب فرمایا گیا۔ نمبر 1، آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2، اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، پھر آگے آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو فوراً قبول کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ نمبر 5، پھر آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، پھر آخر میں آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور دنیا کی لالچ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ایمان، اطاعت اور تقوی کامیابی کا راستہ ہے۔ یوں گزاریں اس برس رمضان کو، اب سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو۔